اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل ششم محاسبہ و مراقبہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ظلم نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ جس نے ایک دانہ کے برابر نیکی یا بدی کی ہے اس کو میزان میں تولیں گے، اور خلائق کا حساب کرنے کو ہم بس ہیں۔ اس وعدہ کے بعد لوگوں سے فرمایا گیا تاکہ وہ اپنے حساب میں نظر کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو 4 سائتیں رکھتا ہے، ایک سائت میں مصروف رہے اور ایک سائت میں اس چیز سے آرام و سکون، ایک سائت میں تدبیر معاش میں مصروف رہے اور ساتھ میں اس چیز سے آرام و سکون حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں مباح فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، یعنی اے لوگو اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یعنی قیامت میں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اصبروا سے صبر کرنا مراد ہے، یعنی شہوت و نفس کے ساتھ جہاد کرو گے تو سدھرو گے۔ رابطو سے مراد قیام ہے، یعنی اس مجاہدہ میں قائم رہو۔ یہ دنیا تجارت گاہ ہے، پس علماء اور بزرگان دین نے یہ سمجھا ہے کہ وہ اس جہان میں تجارت کے لیے آئے ہیں اور ان کا معاملہ نفس سے ہے، اور اس معاملہ یعنی کاروبار کا نفع و نقصان بہشت اور دوزخ بلکہ ابدی سعادت اور شقاوت ہے۔ پس انہوں نے اپنے نفس کو نفع و نقصان بہشت جس طرح مضارب کے ساتھ پہلے شرط کرتے ہیں، اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر حساب کتاب دیکھتے ہیں۔ اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ پس بزرگان دین بھی نفس کے ساتھ ان 6 باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں: مشارطت، مراقبت، محاسبت، مواقبت، مجاہدت اور معاتبت۔ پہلا مشارطت ہے، یعنی باہم عہد و پیمان و شرط کرنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مضارب جس کو مال دیتے ہیں وہ فائدہ کے حصول میں مددگار ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خیانت کی رغبت سے دشمن ہو جائے۔ پس مضارب سے اولاً شرط کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کے احوال سے باخبر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حساب لینے میں بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سرکش نفس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ روا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نفس کے معاملہ کا فائدہ ابد تک باقی رہنے والا ہے، اور یہ دنیا چند روزہ ہے، اور جو چیز پائیدار نہیں ہے دانش مند کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بدی قائم رہے اس چیز سے جو نہ رہے بہتر ہے۔ اور جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ عمر کی سانسوں سے ہر ایک سانس گوہر بیش بہا ہے جس سے ایک خزانہ جمع کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کی جد و جہد اور محاسبہ کرنا تو اور بھی اولا ہے۔ پس دانا اور ہوشیار وہ ہے کہ ہر روز نماز صبح کے بعد ایک گھڑی کے لیے اپنا دل اس محاسبہ کے کام میں لگائے اور غور کرے اور سمجھے کہ عمر کے سوا اور کچھ میرا سرمایہ نہیں ہے، اور جو دم گزر گیا اس کا بدل ناممکن ہے، کہ انسان کے انفاس خداوند تعالیٰ کے علم میں گئے ہوئے ہیں اور محدود ہیں، اور وہ مقرر ہیں، ہرگز اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب عمر گزر گئی تب یہ تجارت ناممکن ہے، کیونکہ اب وقت تنگ ہو چکا ہے۔ آخرت کا زمانہ لامحدود ہے، وہاں کچھ کام کرنے اور محنت کی ضرورت نہیں۔ بس آج کا دن ایک نیا دن ہے جس میں خداوند تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی ہے۔ اگر اجل آ جاتی تو تم یقیناً یہ آرزو کرتے، کاش مجھے ایک دن اور مہلت مل جاتی تو میں اپنا کام سدھار لیتا۔ اب جب کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو یہ نعمت دی ہے تو اس سرمایہ کو غنیمت سمجھو اور ہرگز ضائع مت کرو، کیونکہ کل فرصت نہیں ملے گی اور حسرت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب تم یہی سمجھ لو کہ تم مر گئے تھے اور تم نے چاہا تھا کہ ایک دن کی مہلت مل جائے، تو وہ فرصت تم کو مل گئی ہے۔ اب اگر تم نے اس دن کو بھی ضائع کر دیا تو تمہارا کتنا عظیم نقصان ہوگا کہ تم نے وقت ضائع کر دیا اور سعادت سے محروم رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن رات اور دن کے بدلے جن کی 24 گھڑیاں ہیں
بندہ کے سامنے 24 خزانے رکھے جائیں گے۔ جب ایک خزانہ کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ اس کو ان نیکیوں سے بھرا اور معمور پائے گا جو اس نے اس گھڑی میں کی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہوگی کہ اگر اس خوشی کو دوزخیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ آتش دوزخ سے بے خبر ہو جائے۔ اس کی اس خوشی اور شادمانی کا سبب یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انوار خداوند تعالیٰ کے حضور میں قبولیت کا وسیلہ ہے۔ جب ایک اور خزانہ کا دروازہ کھولیں گے جو سیاہ اور تاریک ہوگا، اس خزانہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ سب لوگ ناگواری سے ناک بند کر لیں گے۔ وہ ساتھ معصیت کی ہے۔ اس کے دیکھنے سے ایسی ہیبت اور پریشانی دل پر غالب ہوگی کہ اس کو تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمت بھی ہر ایک کو ناگوار گزرے گی۔ ایک اور خزانہ کھولا جائے گا، اس میں نہ ظلمت ہوگی اور نہ نور ہوگا۔ یہ وہ ساعت ہے جس کو ضائع کیا گیا ہے۔ اس وقت اس ضائع کرنے والے شخص کے دل میں ایسی حسرت اور پشیمانی پیدا ہوگی گویا کسی نے ایک خزانہ یا ایک وسیع سلطنت حاصل کی اور پھر اس کو ضائع کر دیا۔ اس بندہ کی تمام عمر کی گھڑیوں کو بتایا جائے گا۔ بس لازم ہے کہ اپنے نفس سے کہے کہ اے نفس، تیرے سامنے 24 خزانے رکھے ہیں، ان کو خبردار ضائع نہ کر، ورنہ اس حسرت و غم سے تو بہت زیادہ بے چین و بے قرار ہوگا۔ ثواب اور نیکیوں سے محرومی۔ اے عزیز، بزرگوں نے کہا ہے فرض کر لو کہ حق تعالیٰ تم کو بخش دے، لیکن نیکیوں کا ثواب اور درجہ تجھے کس طرح ملے گا؟ اس میں تیرا زبردست نقصان ہے۔ بس چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء اس کے حوالے کر دے اور کہے کہ خبردار زبان اور آنکھ کی حفاظت کر، اور اسی طرح دوسرے اعضاء 7 اندام کی حفاظت کر۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے اور وہ بھی اعضاء یعنی 7 اندام ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کہ انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دوزخ میں جائے گا۔ بس اعضاء کی تقصیرات کو یاد کر کے ان سے ان کو باز رکھے، اور اس روز جو عبادت اور اوراد ادا کر سکتے ہو یا یاد کر کے دل کو ان کی ترغیب دو اور پختہ ارادہ کرے اور نفس کو ڈرائے کہ اگر تو میرے خلاف کرے گا تو میں تجھ کو سزا دوں گا۔ اس لیے کہ نفس اگرچہ سرکش ہے لیکن وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور ریاضت کا اثر اس میں ہوتا ہے۔ یہ تمام امور جو محاسبہ سے متعلق ہیں عمل سے قبل ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اس سے آگاہ ہے، بس اس سے ڈرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دانشمند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور ایسا عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آئے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اے شخص، جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس پر غور کر، اگر وہ بجا اور درست ہے تو اس پر عمل کر، اور اگر بے جا ہے تو اس سے دور رہ۔ بس ہر روز صبح کے وقت نفس کے ساتھ ایسی شرط کرنا چاہیے، اس شخص کے لیے بھی جو صاحب استقامت ہے اور ثابت قدم ہے، اس کو بھی ہر روز کسی نہ کسی کام کی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مقام مراقبہ ہے، یعنی نگہبانی۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور پیمان لیا جاتا ہے، لیکن اس عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبرگیری بھی ضروری ہے، کیونکہ تم اگر اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی یا خواہشات کو پورا کرنے کے سبب سے پھر سرکش ہو جائے گا۔ بس اصل مراقبہ ہے، بندہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ اس کے اعمال اور خیالات سے واقف اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن سے بے خبر ہے۔ حق تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ایک حبشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبول ہوگی۔
اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا تھا کیا حق تعالی دیکھتا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں دیکھتا تھا۔ یہ سن کر اس نے آہ بھری اور ایک نعرہ مارا اور جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بس جب تک تم یہ نہیں جان لو گے کہ حق تعالیٰ تمام احوال میں دانا بینا ہے، معصیت سے عذر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، بلکہ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر حق تعالیٰ کو دیکھتے رہو۔ منقول ہے کہ ایک پیر اپنے ایک مرید کو دوسرے مریدوں کے مقابلہ میں زیادہ چاہتا تھا۔ دوسرے مریدوں کو پیر کے اس التفات سے غیرت آئی۔ پیر نے امتحان کی خاطر ہر ایک مرید کو ایک ایک پرندہ دے کر کہا کہ اپنے پرندہ کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ہر ایک مرید نے خالی مقام پر جا کر اپنا پرندہ ذبح کیا۔ وہ لائق مرید اپنے پرندہ کو بغیر ذبح کیے واپس لے آیا اور کہنے لگا مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ خداوند تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ تب پیر نے دوسرے مریدوں سے کہا اے دوستو، اب تم غور کرو کہ یہ شخص کس درجہ کا ہے کہ ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر کسی دوسرے کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں فعل بد کے لیے بلایا تو پہلے اس نے اس بت کا منہ ڈھانپ دیا جس کی وہ پرستش کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک پتھر سے شرماتی ہے اور میں خالق زمین و آسمان سے جو دانا اور بینا ہے شرم نہ کروں؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ کسی طالب نے خواجہ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ میں اپنی آنکھ کو بد نگاہی سے نہیں بچا سکتا، میں کس طرح اس کی نگہداشت کروں؟ انہوں نے فرمایا تم اس بات کا یقین کر لو کہ بنسبت اس کے کہ تم کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہو، حق تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ بہشت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کو معصیت کا خیال آئے تو وہ میری عظمت کو یاد کر کے شرمائیں اور اس معصیت سے باز رہیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار سے منقول ہے کہ ایک بار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ کے سفر میں تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ ایک غلام چرواہا بکریوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بکری میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ چرواہے نے کہا کہ میں غلام ہوں اور یہ میرا مال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا، اس کو اس بات کی کیا خبر ہوگی؟ اس چرواہے نے جواب دیا اگر میرا آقا اس بات کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خداوند تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رونے لگے اور اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا اے عزیز، اس عمدہ بات نے جس طرح تجھ کو آزادی دی اسی طرح آخرت میں بھی تیری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ فصل۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ مراقبہ کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ صدیقین کا مراقبہ ہے۔ صدیقین کا یہ مراقبہ یاد الہی سے معمور ہے اور وہ اس کے جلال کی ہیبت سے شکستہ رہتا ہے اور اس میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ مراقبہ مختصر ہے کیونکہ جب دل مستقیم ہو گیا تو دوسرے اعضاء اس کے تابع بن گئے۔ جو صاحب مراقبہ مباحات سے بھی گریز کرتا ہے تو وہ گناہوں میں کس طرح مشغول ہوگا اور اس کو کسی تدبیر اور ہیلا کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اعضاء کو وہ گناہوں سے بچائے۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص صبح کو صاحب ہمت بن کر اٹھتا ہے خداوند کریم دین و دنیا کے معاملات میں کفایت کرتا ہے۔ کوئی شخص اس مراقبہ میں اس طرح مستغرق ہوگا اگر تم اس سے بات کرو گے تو وہ نہیں سنے گا، اور اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرے تو وہ اس گزرنے والے کو نہیں دیکھے گا اگرچہ اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ بن زید سے لوگوں نے دریافت کیا کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خلق سے غافل ہو کر بس اپنی ذات میں مشغول ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایک شخص کو میں نے ایسے دیکھا ہے اور وہ ابھی آتا ہوگا۔ اتنے میں عتبۃ الغلام آئے
शेख अब्दुल वाहिद ने उससे पूछा, तुमने रास्ता में किसी को देखा? उन्होंने जवाब दिया, किसी को नहीं देखा, हालांकि वो बड़े बाजार से गुजर कर आए थे। हजरत याह्या इब्ने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम एक औरत के पास से गुजरे तो आपने उस पर हाथ मारा और उस पर गिर पड़े। लोगों ने दरियाफ्त किया, ये आपने क्या किया? आपने फरमाया, मैं समझता था कि वो एक दीवार है। एक और बुजुर्ग से मनकूल है कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो तीरंदाजी में मशगूल है, लेकिन एक शख्स सबसे अलग थलग बैठा हुआ था। मैंने उसके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए तो उसने कहा, याद इलाही बात करने से बेहतर है। तब मैंने कहा, तुम अकेले बैठे हो इसलिए मैंने बात करनी चाहिए थी। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं अकेला तो नहीं हूं, खुदावंद करीम और 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन मेरे साथ हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि इन लोगों में कौन बुलंद मर्तबा है। उसने कहा, खुदावंद ताला ने जिसकी मगफरत फरमा दी हो। मैंने दरियाफ्त किया कि राह किस तरफ है। उसने मुंह आसमान की तरफ करके कहा और वहां से उठ खड़ा हुआ और ये कहता हुआ रवाना हो गया, इलाही अक्सर लोग तुझसे गाफिल हैं। शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार शेख नूरी के पास गए। देखा कि वो मुराकबा में है और वो इस सुकून के साथ बैठे थे कि उनके जिस्म के बाल को भी जुम्बिश नहीं हो रही थी। शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि ऐ शेख, ये मुराकबा तुमने किससे सीखा है? शेख नूरी ने जवाब दिया कि बिल्ली से, कि वो चूहे की बिल पर इसके इंतजार में इससे ज्यादा पुरसुकून होती है। शेख अब्दुल्ला बिन खफीफ ने कहा कि मुझे ये खबर मिली कि शहर सौर में एक पीर मर्द और एक नौजवान हमेशा मुराकबा में रहते हैं। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने 2 शख्सों को किबलारू बैठे हुए पाया। मैंने उनको 3 बार सलाम किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा कि मैं तुमको कसम देता हूं कि तुम मेरे सलाम का जवाब दो। ये सुनकर नौजवान ने सर उठाया और कहा कि इब्ने खफीफ, दुनिया बहुत मुख्तसिर है और इस मुख्तसिर से थोड़ा सा बाकी रह गया है। इस थोड़े से बड़ा हिस्सा पैदा करो। ऐ फरजंद खफीफ, तू बहुत गाफिल है जो हमको सलाम करने में मशगूल हुआ। ये कहकर उस नौजवान ने अपना सर नीचे कर लिया। हालांकि भूखा प्यासा था लेकिन अपनी भूख और प्यास भूल गया। उन्होंने अपनी जात में मुझे मशगूल कर लिया था। चुनाचे मैं उनके पास खड़ा था। ज़ोहर और असर की नमाजें उनके साथ पढ़ी। फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए। नौजवान ने कहा कि ऐ इब्ने खफीफ, हम खुद मुसीबत ज़्यादा हैं, हमारे पास नसीहत करने वाली जुबान नहीं है। मैं 3 शबाना रोज वहीं खड़ा रहा, ना हम सब ने कुछ खाया पिया और ना रात को सोए। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं इनको कसम दूंगा कि ये मुझको कुछ नसीहत करें। उसी वक्त नौजवान ने सर उठाकर कहा, नौजवान दरवेश की नसाइह, ऐ इब्ने हफीफ, ऐसे शख्स की सोहबत तलाश करो जिसके दीदार से तुमको खुदा याद आए, हैबत इलाही का तुम्हारे दिल पर गलबा हो और वो जुबान काल से नहीं बल्कि जुबान हाल से तुमको नसीहत करे। ये दर्जा जो बयान किया गया सिद्दीकीन के मुराकबा का है, ज़ुहात और असहाबुल यमीन का मुराकबा। दूसरा दर्जा जाहिदों और सिद्दीकों के मुराकबा का है। इन लोगों को यकीन है कि अल्लाह ताला उनके अहवाल से आगाह है और ये हजरात अल्लाह ताला से शर्म रखते हैं, मगर हक ताला की अजमत व जलाल मुस्तगरिक नहीं है बल्कि उनको अपनी और मां सिवा अल्लाह की खबर है। इन लोगों की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स बरहना हालत में था, अचानक एक बच्चा वहां आ गया। उस बच्चे से शर्मा कर उसने अपना जिस्म कपड़े से ढांक लिया। और उन लोगों की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स के सामने यकायक बादशाह वक्त आ गया और ये उसकी हैबत से मदहोश और बेखुद हो गया। बस जो कोई इस दर्जा और मंजिल पर हो उसके लिए लाजिम है कि अपने अहवाल, ख्यालात और अफआल का मुराकबा करे और वो जो कुछ काम करना चाहता है उसमें 2 चीजों का ख्याल रखे। पहली बात तो काम शुरू करने से पहले वाक़या होगी, बस काम से पहले जो खतरा उसके दिल में पैदा हो उसको देखे और दिल का मुराकबा करे कि उसमें ख्याल पैदा होता है। अगर वो ख्याल खुदा के बारे में है तो उस काम का इत्तिमाम करे, अगर उसमें शायबाए नफ्स है तो उससे बाज रहे और हक ताला से शर्मा के खुद को मलामत करे कि ऐसा ख्याल दिल में क्यों आया जिसका अंजाम बुरा और रुसवाई है। लिहाजा इन सब खतरात की इब्तिदा में ऐसा मुराकबा फर्ज है कि हदीस शरीफ में आया है
کہ بندہ سے ہر اس حرکت و سکون کے بارے میں جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ ایک یہ کہ کس لیے یہ کام کیا، دوسرا یہ کہ کس طرح کیا، تیسرے یہ کہ کس کی خاطر کیا۔ مراد یہ ہے کہ کس سے تھا کہ خدا کے واسطے کرے جو کچھ کرے، نہ کہ نفس اور شیطان کی خوشی کے لیے۔ بس اگر کرنے والا اس مواخذہ سے بچ گیا اور کام اس نے خدا کے لیے کیا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح کیا، کیونکہ ہر ایک کام کی شرط اور اس کے کرنے کے آئین اور طور ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جو کچھ کیا، آیا علم کی شرط کے موافق و مطابق کیا یا جہل و نادانی سے اس کو آسانی سمجھ لیا؟ اگر اس سوال سے بھی آسانی کے ساتھ تم گزر گئے اور تم نے وہ کام اس کی شرط اور آئین کے ساتھ کیا تھا تو پھر پوچھا جائے گا کہ وہ کام کس کے واسطے کیا تھا؟ یعنی لازم یہ تھا کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے واسطے کرتے۔ اگر تم نے عمل خدا ہی کے لیے کیا ہے تو آج اس کی جزا ملے گی، اور اگر ریا کے واسطے کیا ہے تو اس کا ثواب مخلوق سے مانگو، یا دنیا کے لیے کیا ہے تو تمام ثواب غارت ہوا، اور اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصہ اور عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اور یہ بھی ارشاد کیا تھا، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم جیسے بندے ہیں۔ جو کوئی اس بات کو جان گیا، اگر وہ عاقل ہے تو دل کے مراقبہ سے غافل نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عارف پہلے خطرہ پر نظر رکھے، اگر اس کو دفع نہیں کرے گا تو اس کام کی رغبت پیدا ہوگی، پھر وہ خطرہ ہمت بن جائے گا، اس کے بعد کسد بن کر عذاب پر صادر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی جب ایک بڑے کام کی ہمت یعنی ارادہ پیدا ہو تو حق تعالیٰ سے ڈر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بات کی شناخت کہ کون سا خطرہ خدا کے واسطے ہے اور کون سا ہوائے نفس کے لیے ہے بہت دشوار اور مشکل ہے۔ جو شخص اس کی شناخت کی قدرت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ کسی عالم یا پرہیزگار کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی صحبت کا نور تمہارے دل میں سرایت کرے۔ ہاں، دنیا دار علماء کی صحبت سے خدا کی پناہ مانگے، کیونکہ یہ شیطان کے نائب ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے داؤد، ایسے عالم سے جس کو دنیا کی محبت نے مست کر دیا ہو سوال نہ کر کہ وہ تجھے میری محبت سے محروم کر دے گا، کیونکہ ایسے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہزن ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے بندے کو پیار کرتا ہے جو شبہ کی چیز میں خوب غور کرے اور شہوت کے غلبہ کے وقت اس کی عقل کامل رہے، کہ ان دونوں باتوں میں انسان کا کمال ہے کہ وہ حقیقت حال کو نگاہ بصیرت سے پہچان کر عقل کامل کے وسیلہ سے شہوت کو رفع کرے۔ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ جس کو دافع شہوت عقل نہیں تو شہوت میں کام آنے والی نظر بصیرت بھی اس میں موجود نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے پاس نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کام 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو واجبی اور ظاہر ہو، اس کو بجا لاؤ، دوسرا وہ جو صاف باطل ہو، اس کو ترک کر دو، تیسرا وہ جو شبہ والا ہو، اس کو کسی عالم سے پوچھو۔ دوسری نظر وہ مراقبہ ہے جو عمل کے وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، طاعت یا معصیت یا مباح۔ طاعت کے بارے میں مراقبہ اس طرح ہے کہ اخلاص اور حضور قلب سے اس کو بجا لائے اور تمام عادات ملحوظ رکھے، اور ایسی صورت کو جس میں زیادہ فضیلت ہو ترک نہ کرے۔ معصیت کے سلسلہ میں مراقبہ یہ ہے کہ خداوند کریم سے شرم کرے، توبہ کرے اور اس کا کفارہ دے۔ فعل مباح کا مراقبہ یہ ہے کہ با ادب رہے اور نعمتوں میں منعم حقیقی کا خیال رکھے، اور یقین رکھے کہ ہر وقت وہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں موجود ہے۔ مثلا اگر بیٹھا ہے تو ادب سے بیٹھے، اور اگر سوتا ہے تو پہلو راست پر سوئے اور اپنا منہ قبلہ کی طرف رکھے، یا مثلا کھانا کھا رہا ہے تو دل کو فکر سے خالی نہ رکھے کہ فکر تمام اعمال سے افضل ہے۔ غور کرے کہ ہر غلہ کی صورت، رنگ، بو اور اس کے مزے اور شکل میں کتنے عجائب صفت الہی کے موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں اس میں بھی عجائب موجود ہیں، جیسے انگلی، منہ، دانت، حلق، معدہ،
जिगर और मसाना है कि ग़िज़ा को कबूल करते हैं या उसके हज़म होने तक उसकी निगहदाश्त करते हैं, और ऐसे अज़ाबी हैं जो फुज़ला दफ़ा करते हैं। ये सब के सब खुदावंद ताला के सिफ़त के अजायब हैं। इन बातों पर गौर व फिक्र करना बड़ी इबादत है और ये दर्जा उलमा का है। अक्सर आरिफाने इलाही जब इन अजायब को देखते हैं तो सानाए हकीकी की अज़मत का ख्याल करके उसके जलाल व जमाल और कमाल में मुस्तगरिक हो जाते हैं। यह दर्जा मोहिदीन और सिद्दीकीन का है। बास हजरात ख्वाहिश के खिलाफ खाने को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखते, बल्कि बकदरे जरूरत और सदरमक उसमें से इख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं कि काश हमको इसकी भी हाजत न होती। वो अपने इस जरूरी और सदरमक खाने में भी फिक्र से काम लेंगे। ये दर्जा जाहिदों का है। बाज शिकमप्रस्त खाने को नजर शौक से देखते हैं और वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि उनको लजीज तर बनाने के लिए किस तरह पकाया जाए ताकि खूब खाया जाए। इस सूरत में अक्सर वो पके हुए खानों और मेवों पर भी नुक्ता चीनी करते हैं। ये नादान इतना नहीं जानते कि ये तमाम चीजें खुदावंद ताला की सिफ्त से हैं। इस तरह वो सिफ्त पर ऐब रखकर साने की ऐब गिरी करते हैं। ये दर्जा गफलत वालों का है। तमाम मुबाहात इसी दर्जा में है। तीसरा मुकाम, मुहासिबा का तीसरा मुकाम वो है जो अमल के बाद किया जाता है। बंदा को चाहिए कि रात को सोने के वक्त अपने नफ्स के साथ तमाम दिन का हिसाब करे ताकि वो मालूम कर सके कि सरमाया पर कितना नफा और किस कदर नुकसान हुआ। और सरमाया जानते हो क्या है? वो फराइज हैं, नवाफिल उसका नफा है। जिस तरह शरीक तिजारत से हिसाब लेने में भरपूर कोशिश की जाती है, इसी तरह नफ्स के साथ हिसाब किताब में बहुत ज्यादा एहतियात और तवज्जो जरूरी है कि नफ्स बहुत तबरार, मक्कार और हीला अंगेज है, क्योंकि नफ्स अपने इराज को भी ताहत के लिबास में पेश करता है ताकि वो तुमको नफा नजर आए, हालांकि वो सरासर नुकसान है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम मुबाहात में नफ्स से हिसाब तलब करो। अगर उसमें तुमको नफ्स का कसूर नजर आए तो उस अमल को अपने नफ्स के जिम्मा बाकी समझो और उससे तावान तलब करो। हिसाबे नफ्स का वाकया। इब्नुल सम्मा एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने अपने नफ्स का हिसाब किया तो 60 बरस हुए थे। उनकी उम्र 60 साल थी। दिनों का हिसाब किया तो 21,600 दिन हुए। कहने लगे अगर रोज एक गुनाह सरजद हुआ तो इस तरह 21,600 गुनाह हुए, और इतने गुनाहों से तेरी रिहाई किस तरह हो सकती है, जबकि इस मुद्दत में ऐसा दिन भी शामिल है जिसमें 1000 गुनाह सरजद हुए हैं। बस खौफ से एक नारा मारा और गिर पड़े। जब उनको देखा गया तो वो इंतकाल कर चुके थे। मगर अफसोस कि इंसान अपना हिसाब लेने में सख्त बेपरवाह है। अगर हर गुनाह के एवज किसी के घर पर एक पत्थर डाला जाए तो थोड़ी मुद्दत में घर पत्थरों से पिट जाएगा, या अगर करामन कातिबीन उससे इन गुनाहों की तहरीर करने की उजरत तलब करें तो उसका तमाम माल उसमें खर्च हो जाएगा। बंदा अगर चंद बार सुबहान अल्लाह गफलत से कहे और हाथ में तस्बीह लेकर शुमार करे और कहे कि मैंने 100 बार कहा, तो तमाम दिन का पढ़ना बेकार और अकारत गया, क्योंकि तस्बीह के दानों का हिलाना उनको इसलिए था कि मालूम हो जाए कि 1000 बार से ज्यादा पढ़ा है। इस सूरत में उसका गुमान करना कि हसनात का पल्ला भारी हो जाए महज नादानी है। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि ऐ लोगों, अपने अमाल का वजन उससे कबल कर लो कि कयामत में उनको तोला जाए। इसी तरह जब रात आती तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुर्रा अपने पांव पर मारते और फरमाते कि आज के दिन तूने क्या काम किया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतकाल के वक्त फरमाया कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा अजीज मुझे कोई चीज नहीं है कि उन्होंने जब अपना मुहासिबा किया तो जो कमी वाकया थी उसका तदारुक किया, इसलिए वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज और महबूब हैं। जनाब इब्ने सलाम लकड़ियों का गट्ठा अपनी गर्दन पर रख कर लिए जा रहे थे। लोगों ने कहा कि यह काम तो गुलामों के करने का है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने नफ्स को आजमा रहा हूं कि इस काम के करने में वो क्या है, राजी है या नाखुश। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बाग की दीवार के नीचे देखा। वो अपने नफ्स से मुखातिब थे और फरमा रहे थे, वाह वाह, लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और वल्लाह तू खुदा से नहीं डरता और तू उसके अज़ाब में गिरफ्तार होगा। हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नफ्से लव्वामा वो है कि खुद को मलामत करे कि फलां काम किया और फलां खाना खाया, ये क्यों किया
اور فلاں کھانا کیوں کھایا؟ بس گزرے کاموں پر غور اور ان کا حساب کرنا مہمات میں سے ہے۔ مقام چہارم، چوتھا مقام نفس پر عتاب کرنے اور اس کو سزا دینے کا ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے حساب سے غافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ دلیر ہو جائے گا، پھر اس کو روکنا دشوار ہو جائے گا۔ بس سزاوار یہ ہے کہ ہر ایسے کام پر اس کو سزا دے۔ اگر وہ کچھ شبہ کی چیز کھا گیا ہے تو اس کو بھوکا رکھا جائے، اگر کسی نامحرم کو دیکھا ہے تو آنکھ بند رکھنے کی سزا دے۔ اسی طرح دوسرے اعضاء کی حرکات کا قیاس کر لینا چاہیے۔ بزرگان سلف ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی، اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا کہ جل جائے اور کیے کی سزا پائے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد خانقاہ نشین تھا۔ ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیا۔ اس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ سے پاؤں باہر رکھا۔ فوراً ہی خداوند تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کر لی اور باہر سے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے پاؤں بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو پاؤں معصیت کے لیے باہر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جا سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس پاؤں کو باہر رکھا یہاں تک کہ گرمی، سردی اور دھوپ سے تباہ ہو کر ضائع ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ابن القریبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ایک رات مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ اسی وقت غسل کر لوں۔ رات بہت سرد تھی۔ میرے نفس نے سستی کی اور کہا کہ اس سرما میں رات کو نہا کر خود کو ہلاک نہ کر، صبح تک ٹھہر، صبح کو حمام میں غسل کر لینا۔ تب میں نے نفس کو اس سستی پر سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ میں اسی وقت ماں کپڑوں کے نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑوں کو خشک ہونے کے لیے نہیں نچوڑوں گا، ان کو اپنے جسم ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ ایسے سرکش نفس کی جو خدا کے کام میں تقصیر کرے یہی سزا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت پر نظر بد ڈالی لیکن فوراً پشیمان ہوا اور قسم کھائی کہ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حسان بن سنان ایک خوبصورت عمارت کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ کس نے یہ عمارت بنوائی ہے؟ پھر کہا کہ جس چیز سے تجھ کو کام نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ واللہ اس کی سزا یہ ہے کہ سال بھر تک روزے رکھے۔ حضرت ابو طلحہ ایک نخلستان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نخلستان کی خوبصورتی میں منہمک ہو کر وہ یہ بھول گئے کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ تب انہوں نے بطور کفارہ وہ نخلستان خیرات کر دیا۔ مالک ابن زغم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاح التیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور میرے والد سے ملنا چاہا۔ میں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت تو سونے کا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ خود سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے ابو الفضول، تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے؟ تجھے اس بات سے کیا کام؟ اب تیری سزا یہ ہے کہ 1 سال تک تجھے سونے نہ دو۔ یہ کہتے جاتے اور روتے تھے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حضرت تمیم دارمی ایک رات سوتے رہے اور تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے۔ تب انہوں نے یہ عہد کیا کہ سال بھر تک وہ نہیں سوئیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ننگے بدن گرم ریت پر لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مردار اور دن کے کاہل، میں کب تک تیرا ظلم برداشت کروں؟ اتنے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ تمہارے معاملہ میں فخر فرما رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص سے دعائے خیر چاہو۔ تب تمام صحابہ کرام جو اس وقت حضور کے ہمراہ تھے ایک ایک کر کے اس کے پاس گئے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائے خیر کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا بار الہی ان کو صراط مستقیم پر رکھ اور تقوی نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہی اس کی زبان پر دعائے خیر لا۔ تب انہوں نے کہا کہ الہی ان سب کو بہشت میں جگہ عطا فرما۔ مجمع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نامی ایک بزرگ تھے۔ ایک بار ان کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں دیکھ لیا۔ تب انہوں نے عہد کیا کہ پھر کبھی یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ احنف بن قیس رات کو چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور نر انگشت اس کی لو پر رکھ کر فرماتے
تو نے فلاں روز یہ کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی؟ مختصر یہ کہ ارباب ہضم ایسا ہی کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس سرکش ہے، اگر تم اس کو سزا نہ دو گے تو وہ تم پر غالب آ جائے گا اور ہلاک کر دے گا، بس وہ ہمیشہ نفس کو تنبیہ کرتے رہتے تھے۔ مقام پنجم مجاہدہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے نفس کو قصوروار پا کر اس کی تنبیہ کے لیے اس پر بہت سی عبادت لازم کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کبھی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو ساری رات بیدار رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے اس کے کفارہ میں ایک زمین جس کی قیمت 2000 درہم تھی خیرات کر دی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شب و مغرب کی نماز میں 2 ستاروں کے طلوع ہونے تک تخیر کر دی۔ اس کوتاہی کے عوض 2 غلام آزاد کر دیے۔ اس قبیل کی بہت سی حکایتیں ہیں۔ جب نفس ایسی عبادتوں سے راضی نہ ہو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ کسی صاحب ریاضت یعنی مجتہد کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کے دیکھنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے ریاضت میں سستی ہوتی ہے تو میں محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں، مجھ میں ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجتہد نہ ملے تو ایسے لوگوں کے حالات سنیں۔ چنانچہ ہم ایسے چند حضرات مجتہدین یعنی ارباب ریاضت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی میں ڈال کر پی جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس پینے اور روٹی کھانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، بس میں اپنا وقت اس روٹی کھانے میں کیوں ضائع کروں؟ ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی چھت کا شہتیر ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ بیکار اور بے فائدہ دیکھنے کو بزرگوں نے منع کیا ہے۔ شیخ احمد بن زرین فجر کی نماز پڑھ کر ظہر کی نماز تک بیٹھے رہتے تھے اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس کی قدرت، اس کی صنعت و عجائبات کو دیکھا کریں، اور جو شخص ان چیزوں کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ایک خطا اس کی لکھی جائے گی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 باتوں کو پسند کرتا ہوں، ایک یہ کہ طویل راتوں میں سجدہ کروں، دوسرے یہ کہ طویل اور بڑے دنوں میں پیاسا رہوں، تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہوں جن کی باتیں سنجیدہ اور حکمت والی ہوں۔ علقمہ بن قیس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس قدر سختی میں کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس دوستی کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے، میں اس طرح اس کو عذاب دوزخ سے بچاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ پر واجب نہیں کیے گئے ہیں۔ کہا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک کرنے سے دل میں حسرت نہ پیدا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 80 سال تک بات نہیں کی تھی سوائے موت کے وقت کے۔ میں نے کبھی ان کا پہلو زمین پر نہیں دیکھا اور میرے پاس کہنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی عجیب تر بات نہیں ہے۔ شیخ ابو محمد حریری 1 سال تک مکہ میں رہے پر کبھی کسی سے بات نہیں کی، نہ وہ سوئے اور زمین سے پیٹ نہ لگائی نہ پاؤں پھیلائے۔ شیخ ابو بکر قطانی نے ان سے دریافت کیا کہ تم سے ایسی سخت ریاضت کیسے ہو سکی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے میرے ظاہر کو قوت بخشی۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے شیخ فتح موصلی کو دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہے ہیں اور ان کے آنسو خون آلودہ ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مدت تک گناہوں کے غم کے باعث میری آنکھوں سے پانی بہتا رہا ہے، اب اس ندامت سے کوئی آنسو بغیر اخلاص کے آنکھوں سے نہ نکلا ہو، میں خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی اور فرمایا کہ مجھے اپنے جلال و عزت کی قسم کہ فرشتے تیرے نامہ اعمال جب لائے تو 40 برس سے اس میں کوئی خطا درج نہیں تھی۔ حضرت داؤد طائی سے لوگوں نے کہا کہ آپ داڑھی میں کنگھا کر لیں تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اتنی دیر کے لیے غافلوں میں لکھا جاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ تا حیات اپنی راتوں کو تقسیم کر کے فرماتے کہ آج کی رات شب رکوع ہے اور ایک رکوع میں تمام رات تمام کر دیتے
اور دوسری شب فرماتے کہ آج شب سجدہ ہے، اور ایک سجدہ میں تمام رات بسر فرماتے تھے۔ عتبۃ الغلام صاحب مجاہدہ تھے، نہ اچھی قسم کا کھانا کھاتے نہ کوئی لذیذ چیز پیتے۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرزند، اپنے ساتھ کچھ نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی جستجو میں ہوں، چند روزہ دنیا میں تھوڑی سی محنت اٹھا کے آخرت میں آرام سے رہوں گا۔ شیخ ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ ابھی میں بات کروں گا تاکہ ان کی تسبیح و تحلیل میں خلل نہ واقع ہو۔ بس میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ وہ نماز ظہر و عصر تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ دوسرے دن کی نماز فجر بھی اس جگہ ادا کی، کہیں اٹھ کر نہیں گئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو نیند آ گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر وہ کہنے لگے، وار الہی، بہت سونے والی آنکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تب میں نے خیال کیا کہ یہ نصیحت میرے لیے ہے، بس میں وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا آیا۔ شیخ ابو بکر عیاش 40 سال تک زمین پر نہیں لیٹے اور ان کی آنکھ میں کالا پانی اتر آیا۔ انہوں نے 20 سال تک اپنی بیوی سے یہ حال مخفی رکھا۔ وہ ہر شب 500 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ایام شباب میں ہر روز 30,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ شیخ قرظ ابن دبرہ جو بزرگان ابدال میں سے تھے، ہر روز 3 ختم کیا کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ بڑی ریاضت کرتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 7,000 برس۔ پھر پوچھا، قیامت کا دن کتنا دراز ہے؟ لوگوں نے کہا 50,000 سال۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ 50 روز کی رات کے واسطے 7 دن تک محنت نہ اٹھائے، اگر میں 7,000 برس جیوں اور روز قیامت کی رات کے واسطے کوشش کروں تب بھی کم ہے۔ مدت ابد کا تو ذکر ہی کیا ہے جس کی انتہا ہی نہیں۔ خصوصاً اس تھوڑی سی عمر میں حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ ایک رات میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا۔ وہ عبادت گاہ میں چلی گئیں اور صبح تک نماز میں مشغول رہیں۔ میں ان کے گھر میں ایک گوشہ میں صبح کی نماز پڑھتا رہا۔ پھر میں نے بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بی بی رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس کا شکریہ ہے کہ کل ہم روزہ رکھیں۔ اے عزیز، اہل ریاضت کا حال ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سی حکایات ہیں جن کا یہاں بیان کرنا طوالت کا موجب ہوگا۔ ہماری کتاب احیاء العلوم میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی ریاضت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ یہ احوال سنا کرے تاکہ اپنی تقصیر کا قائل اور عبادت کی طرف مائل ہو اور نفس کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہو سکے۔ مقام ششم، نفس پر عتاب کرنا اور اس پر توبیخ۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نفس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ خیر سے بیزار رہے اور شر کی طرف مائل ہو۔ کاہلی اور شہوت پرستی اس کی خاصیت ہے، اور تمہارے لیے خداوند تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نفس کو اس صفت سے باز رکھو اور راہ راست پر لاؤ۔ اس کا سدھارنا کبھی تو سختی سے ہوگا اور کبھی نرمی سے، کبھی فعل کے ذریعے اور کبھی قول کے، کیونکہ اس کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ اپنا نفع کسی کام میں دیکھتا ہے تو اس کا طالب ہوتا ہے، خواہ اس میں محنت و مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اس محنت پر صبر کر لیتا ہے، لیکن جہالت اور نادانی اس کی محرومی کا سبب ہوتی ہے۔ جب تم اس کو خواب غفلت سے بیدار کرو گے اور آئینہ یعنی مشاہدہ حال کے لیے جب اس کے سامنے رکھو گے تب وہ اس کو قبول کرے گا۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ذکر کر کہ ذکر کرنا مومنوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تمہارا نفس بھی دوسروں کے نفوس کی مانند ہے کہ وہ بھی پند و نصیحت کے اثر کو قبول کرے گا۔ بس اول تم اس کو نصیحت کرو اور عتاب کرو۔ عتاب کا یہ سلسلہ کسی وقت ختم نہ کرو۔ نفس سے کہو کہ اے نفس، تجھے دعوی دانش مندی ہے، اور جب کوئی تجھ کو احمق کہتا ہے تو تجھ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں کہ شہر کے دروازے پر لشکر جمع ہے اور آدمی اس کے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو لے جا کر ہلاک کر دیں، اور یہ شخص اس وقت لاو و لاب میں مشغول ہے، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا کہ مردوں کا لشکر شہر کے دروازے پر تیرا انتظار کر رہا ہے
اور عہد لیا ہے کہ جب تک تجھ کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوزخ اور بہشت تیرے لیے پیدا کیے ہیں اور ممکن ہے آج ہی کے دن تجھ کو لے جائیں گے، ممکن ہے کہ نہ لے جائیں، لیکن جو کام یقیناً ہونے والا ہے تو یہ سمجھ کے وہ ہو چکا ہے، کیونکہ موت نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ رات کو آؤں گی یا دن کو، جلد آؤں گی یا دیر سے، جاڑے کے موسم میں آؤں گی یا گرمی کے دنوں میں۔ موت سب کو ایسے عالم میں آ کر اچانک لے جائے گی جبکہ بے فکر بیٹھے ہوں۔ بس اگر انسان موت کی تیاری نہ کرے تو اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہوگی۔ اے نفس، بھلا سوچ کہ تو تمام دن معصیت میں مشغول ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نہیں دیکھتا تو کافر ہے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تب تو بہت بے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ تو اس کی آگاہی اور وقوف سے نہیں ڈرتا۔ سوچ کہ اگر تیرا غلام تیری نافرمانی کرے تو اس پر اس قدر غضبناک ہوگا، بس تو خدا کے غصہ سے کیوں بے فکر ہے؟ اگر تیرا غلام یہ خیال ہے کہ میں اس کے عذاب کو برداشت کر لوں گا تو ذرا انگلی چراغ پر رکھ، ایک گھڑی کے لیے سخت دھوپ میں یا گرم حمام میں بیٹھ، تاکہ تیری بے طاقتی اور لاچاری معلوم ہو جائے۔ اور اگر تیرا تصور یہ ہے کہ وہ تجھے ہر ایک گناہ کے مواخذہ میں نہیں پکڑے گا تو اس طرح تو قرآن شریف اور 1,24,000 پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، اور تو نے ان سب کی تکذیب کی، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص گناہ کرے گا عذاب دیکھے گا۔ اے نفس، تیرا ناس جائے کہ تو کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا، کہ وہ رحیم و کریم ہے۔ تو سوچ کہ پھر کیوں حق تعالیٰ ہزاروں لاکھوں بندوں کو بھوک اور بیماری کی مصیبت میں رکھتا ہے، اور کوئی شخص بغیر تخم پاشی کے کھیتی کیوں نہیں کاٹ لیتا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تجھ پر دنیا کی حرص غالب ہوتی ہے تو ہزاروں ہیلے اور مکر کرتا ہے تاکہ سیم و زر حاصل کر سکے۔ اس وقت تو نہیں کہتا کہ خداوند تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ میری محنت کے بغیر میرے کام کا بندوبست فرما دے گا۔ اے نفس، یہاں تو کہے گا کہ سچ ہے کہ عمل کا بدلہ ملے گا، لیکن مجھ میں محنت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تھوڑی محنت کرنا اس شخص پر بھی فرض ہے جو کڑی مشقت نہیں اٹھا سکتا، تاکہ کل دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے؟ کیونکہ کوئی شخص محنت اٹھائے بغیر رنج سے آزاد نہیں ہوگا۔ بس جب آج کے دن تو اس قدر محنت برداشت نہیں کر سکتا تو کل دوزخ کے عذاب، ذلت اور مردود و ملعون ہونے کی تاب کیوں کر لائے گا؟ تیرا ناس جائے تو سیم و زر حاصل کرنے کے لیے شدید محنت اور ذلت برداشت کر رہا ہے، اور صحت کی طلب کے لیے یہودی طبیب کے کہنے سے لذیذ چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں تو نہیں جانتا کہ دوزخ کی آگ بیماری و محتاجی کی محنت سے کہیں زیادہ سخت، اور آخرت کی مدت دنیا کی مدت سے کہیں زیادہ ہے؟ اے نفس، خدا تجھے غارت کرے، تو کہتا ہے کہ گناہ سے توبہ کر کے نیک عمل شروع کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تیری موت یکا یک آ جائے۔ اس وقت حسرت کے سوا اور کچھ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ آج کے مقابلہ میں کل توبہ کرنا زیادہ آسان ہوگا تو یہ بھی تیری نادانی ہے، کیونکہ توبہ میں تو جتنی تاخیر کرے گا اتنا ہی توبہ کرنا تجھ پر دشوار ہوگا۔ جب موت نزدیک آئے گی تو یوں ہوگا کہ جانور کو گھاٹی کے آخر میں پہنچتے وقت دانا دیں تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، کہ ذبح سے کچھ دیر پہلے چارہ دینا اس کے لیے بیکار ہے۔ تیری مثال اس شخص کی سی ہے جو علم سیکھنے کی خاطر باہر نکل کر سستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شہر کو واپس پہنچ کر دوسرے دن علم سیکھنے میں کوشش کروں گا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی مدت درکار ہے۔ اسی طرح نفس بدکار کو ایک مدت تک ریاضت اور مشقت میں رکھنا پڑے گا، تب وہ پاک ہوگا اور درجہ محبت اور انس و معرفت تک پہنچے گا، اور راستہ کی تمام صعوبتوں سے پار ہو سکے گا۔ جب عمر گزر چکی اور ضائع ہوئی تو اب مہلت نہیں ملے گی، تو مجاہدہ کیوں کر ہو سکے گا؟ کیونکہ جوانی، بڑھاپے اور صحت بیماری سے قبل گزر چکی، اور فراغت کو دور کام کاج سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تو نے غنیمت نہیں سمجھا۔ اے نفس، تو موسم گرما میں موسم سرما کی تمام تیاری کرنے میں خدا کے کرم پر بھروسہ کر کے دیر کرتا رہا، اور دوزخ کی گرمی تابستان سے تھوڑی نہیں۔ تو زمستان اور تابستان کے کاموں میں سستی نہ کر کے آخرت کے کاموں میں تقصیر کرتا ہے۔ شاید اس کا یہ سبب ہے کہ آخرت اور روز قیامت پر تو ایمان نہیں لایا، اور یہ کفر تیرے باطن میں چھپا ہوا ہے۔
जिस को तूने खुद अपने से पोशीदा रखा है और ये तेरी हलाकत अबदी का सबब है। ऐ नफ्स, खुदा तुझे समझे, जान के जो शख्स समझता है कि नूर मार्फत की पनाह लिए बगैर मौत के बाद आतिश शहवत उसको नहीं जलाएगी, उसकी मिसाल ऐसी है कि जुब्बा न पहने और समझे कि खुदा के फजल करम से उसके जिस्म को ठंड नहीं लगेगी। और नादान ये नहीं जानता कि उसका फजल ये था कि जब उसने ज़मस्तान पैदा किया तो तेरी रहनुमाई जुब्बा की तरफ फरमाई कि मौसम सरमा में जुब्बा पहनोगे तो सर्दी रफा होगी। फजल ये नहीं है कि बगैर जुब्बा के सर्दी रफा हो जाए। तेरा नास जाए ऐ नफ्स कि मासियत जो तुझको अजाब में डालेगी उसका सबब यह है कि खुदावंद वजुर को बरतर का तेरी नाफरमानी पर अताब हुआ। हालांकि तू ये भी कहता है कि मेरे गुनाहों से खुदावंद करीम का क्या नुकसान। नादान, ऐसा नहीं है, बल्कि हक ताला आतिश दोज़ख तेरे बातिन में तेरी शहावतों से पैदा करता है। जिस तरह जहर और बुरी चीजों के खाने से तेरे जिस्म में बीमारी पैदा होती है, उसका सबब ये तो नहीं होता कि तबीब तुझसे नाराज होकर तेरी बीमारी का सबब बन गया। ऐ नफ्स, तेरा भला हो, बेशक तो दुनिया की नेमतों और लज्जतों में मुब्तला है और दिल से उनका फरीफ्ता है। अगर तू बहिश्त और दोज़ख पर ईमान नहीं लाया तो अब मौत पर ईमान ला, क्योंकि ये तमाम ऐशो आराम तुझसे छीन लिए जाएंगे और उनकी जुदाई से तू गमगीन होगा। इस पर भी अगर तेरी ख्वाहिश कि इनकी दोस्ती दिल में मजबूत करे तो करने पर याद रहे कि जितनी इनकी दोस्ती इनके दिल में मजबूत होगी इतना ही उनकी जुदाई का रंज ज्यादा होगा। तेरा नास जाए तो क्यों दुनिया का गिरफ्तार हुआ है। अगर तुझे मशरिक से मगरिब तक तमाम जहान दे दिया जाए और वहां के रहने वाले तुझे सजदा ही करें तो कुछ दिनों में तू और वो सब खाक के बराबर हो जाएंगे और जो भी तुझको थोड़ा सा हिस्सा मिलता है वो भी रंजो मेहनत से खाली नहीं है। तू बहिश्ते अब्दी के इवज इसको क्यों खरीद रहा है। तेरा बुरा हो अगर कोई शख्स कीमती जौहर देकर टूटी हुई ठीकरी लेगा तो उस पर जरूर हंसेगा। बस ये दुनिया तो एक ठीकरी है, इसको यकबार की टूट जाने वाली समझ, और वो गौहर जो गुम हुआ है और फिर नहीं मिलेगा और उसका अजाब और उसकी हसरत बाकी रहेगी। चाहिए कि इस किस्म का अताब नफ्स पर करता रहे ताकि तादीब नफ्स का हक अदा हो, और लाजिम है कि पहले खुद को नसीहत करे, इसके बाद दूसरे को नसीहत की जाए। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।